اور سنن ابو داؤد شریف سیاہ ستہ دی کتاب ہے، حدیث نمبر 3116۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی نے، کیونکہ دوسری روایت آمینہ دے لال دا فرمان موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا لقنو موتاکم، جدو تواڈے کسی عزیز دا آخری وقت ہوئے نا، روح نکلن والی ہوئے، انہوں کلمے دی تلقین کیتا کرو۔ ان کلمے دی تلقین دا طریقہ ہوندہ ہے کہ بندے بے ہوشی دی حالت ہے، عالم نزع ہے، بول نہیں سکتا، انہوں نہ آکھو کے پڑھ، ہو سکتا ہے سخت موت دی سختی دی وجہ تو انکار کر دے وے، انہوں نہ آکھو، ان دے کول بلند آواز نال پڑھنا شروع کر دے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ان دے کول خود پڑھو، جے تواڈے کول سن کے ان دے منہوں کلمہ نکل گیا، ہن چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ان دا آخری کلام کلمہ طیبہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آمینہ دے لال نے فرمایا، جس بندے دی روح نکلن تو پہلے، یعنی ان دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہویا، آمینہ دے لال نے فرمایا داخل الجنہ، میرا اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ شریعت نے ساری تربیت کس طرح کی تھی کہ جدوں بھی کوئی کام دا آغاز ہے تو شریعت کہہ رہی ہے بچہ بولنا شروع کر دے تو اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بچہ ہن وڈا ہو کے وڈیرا ہو کے جوان ہو کے روح نکلن لگ دیئے تے اندہ آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہوئے، پہلا جملہ بھی لا الہ الا اللہ ہوئے۔ وجہ کیے آمینہ دے لال نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 8712 ہے، رسول اللہ نے فرمایا کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع۔ رسول اللہ نے فرمایا ہارو کلام، ہارو گفتگو، ہارو کم جن دا آغاز بسم اللہ شریف تو نہ کیتا جائے، او کم بے برکتہ ہو جاندے، او کم ادھورا رہ جاندے، او کم اچ برکت ہوندی ہے تے او کم مکمل اپنی منزل تک پہنچ دے جن دا آغاز بھی اللہ دا نام لے کے کریے، جن دا اختتام بھی اللہ دا نام لے کے کریے۔